بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. سورة الکہف آیت نمبر 60. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور نوجوان کا قصہ شروع ہو رہا ہے. جب موسیٰ نے کہا نوجوان سے، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، یا پھر میں عرصے دراز تک چلتا رہوں گا. حقوبہ کے ایک معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے معنی غیر معینہ مدت کے ہیں. نوجوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے. اس مقام کے تعین مجمع البحرین جو ہے نا، اس کے مقام کے تعلق سے کہہ رہے ہیں. اس مقام کے تعین کی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکتی. تاہم قرائن کا اقتصادیہ یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس دونوں آ کر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں. دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے، ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی. حقوبہ کے ایک معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے معنی غیر معینہ مدت کے ہیں. یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی جب تک میں مجمع البحرین جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا ہی عرصہ لگ جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر ان سے ایک آدمی نے پوچھا لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ جملہ پسند نہیں آیا، سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے اس کا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا. نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ دینا کہ یہاں یہی مقام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا علم کی تلاش کے اندر نکلے وہاں پر مجمع البحرین کے لیے. صحیح بخاری. چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. جب وہ دونوں دریائے کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ ہمیں دے. تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا. دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طریقے پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، یعنی مٹی میں جو جیسے ہی وہ کیچڑ میں جب گئی تو جو ہے نا ایک موری کی طرح جو ہے نا سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے چلی گئی.
یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، موسیٰ نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے۔ قصصا کے معنی ہے پیچھے لگنا، پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے رہے۔ وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس بندے سے مراد خضر ہیں، جہاں کہ جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، ہرے رنگ کو کہتے ہیں خضر عربی میں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ رحمت سے مراد مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد دیے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندے پر فرمائے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی بہرہ تھے، بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتا ہے، جو بغیر استاد کے محض مبدع فیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف، بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے الیاذ باللہ۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کا علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے، جبکہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس علم لدنی ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، یہ دعا کر سکتا ہے ہر وہ جادوگر، ہر وہ شعبہ باز۔ چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں، اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔
قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کا حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ ان دونوں میں یہ معاہدہ ہوا اور اس کے بعد سفر کے لیے نکلے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔